اب میرے بھائیو یہ جو انسان کے اندر ایک روش پیدا ہوتی ہے کہ حق بات کو حق سمجھتے ہوئے انکار کر دینا کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی محبت میں غلو اور دوسری نفرت میں غلو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں کی عوام کا یہی حال ہے، چاہے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور بریلوی یا انجینئر محمد مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ، یہ اپنے فرقے کے علماء سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اندھا دھند محبت کرتے ہیں کہ ان علماء کو کم از کم خدا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، یا ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں یا خدا کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے کا جو علماء ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے یہ اس قدر حق اور سچ ہے کہ گویا یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وہی اتری ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یعنی کہ یہ جو ہمارے علماء بتا رہے ہیں یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ وہ اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لے آئیں گے یا ڈائریکٹ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے، محبت میں غلو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، زبان سے نہیں کہیں گے۔ اور نفرت میں اس قدر غلو کریں گے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اور انجینئر محمد مرزا کے اسٹوڈنٹ کہ اپنے علاوہ باقی سب کو کہیں گے کہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو گمراہ ہیں۔ چلو بہرحال انجینئر محمد مرزا کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ باقی ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اہل جنت میں سے ہیں۔ تو باقی اس کے علاوہ جو نا باقی جو فرقے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور بریلوی، یہ تو اپنے علاوہ ساروں کو جہنمی، گستاخ، مشرک ہی سمجھتے ہیں میرے بھائی۔ یہ ہے نفرت میں غلو۔ تو محبت میں غلو جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ طویل خاص کے اعتبار سے تھے، یہ یعنی کہ مشرکین مکہ کے اوپر جو وہ لات عزا انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ہم جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں چھڑوا ہی لیں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ کیا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بتوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے ناموں کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھانا چاہیے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے بھائیو طویل عام کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کے دور میں ہمارے ہیں، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، انجینئر محمد مرزا اس کے اسٹوڈنٹ، اب دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں اور لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج کے دور میں کیسے؟ اب دیکھیں بریلوی ہے، وہ قرآن و حدیث کا کوئی بھی مسئلہ بیان کرے گا، وہ قرآن و حدیث کا ہوگا، لیکن مخالف فرقے والے کیا کریں گے؟ جانتے ہوں گے یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ جو بریلوی مولوی ہمیں حوالہ دے رہا ہے یہ بالکل قرآن و حدیث میں ایسے ہی ہے، اور وہ کہے گا اگر میں نے اس کی حمایت کر دی تو میرا فرقہ لاس میں چلے گا، لو پڑ جائے گا، لہذا وہ اس اپنے فرقے کی محبت اور اپنے مولوی کی محبت میں اس قدر مغلوب ہوگا کہ وہ اس کی حق بات کو حق نہیں کہے گا۔ وہ حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو بیان کر رہا ہے نا، وہ جو بریلوی مولوی ہے، جب وہ اس کے دلائل کا انکار کرے گا حقیقت میں وہ بریلویوں کا انکار نہیں کرے گا، اس عالم کا انکار نہیں کر رہا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر رہا ہوگا، اور وہ اپنے فرقے اور علماء کی محبت میں کہ ہمارے علماء فرقہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جو مرضی کریں یہ تو ہے ہی مشرک ہیں، بریلوی یہ گمراہ ہیں، لہذا یہ جو بھی بیان کریں وہ یہ گمراہی ہے، تو وہ اپنے علماء اور اپنے فرقے کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ترین ہیں، اور جو یعنی کہ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی فرقہ جو بھی ہو اس میں کوئی نہیں ہے، اصل بات ہے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی بات ہونی چاہیے، چاہے بریلوی بیان کرے، دیوبندی کرے، اہل حدیث کرے، شیعہ کرے یا انجینئر محمد مرزا کرے، اصل بات قرآن و حدیث ہے، باقی کسی کوئی حیثیت نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور وہ قرآن و حدیث کی بات جس فرقے سے ہی ملے گی وہ قبول کر لے گا، اور قرآن و حدیث کی مخالفت جس فرقے جو فرقہ بھی کرے گا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ یہ ہے اصل میں اللہ سے محبت کے، قرآن و حدیث کے دلائل جو بھی دے اس کو قبول کر لینا، اور جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرے اس کی مخالفت کرنا۔
آج کے دور میں یہ ہے اللہ کی محبت، ٹھیک ہے۔ تو ابو داؤد میں حدیث بھی ہے 4681، اس کا نمبر ہے 4681، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نہ دیا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کہ یار اس بندے نے یہ بندہ ہے جو دین بیان کر رہا ہے، یہ صحیح معنوں میں دین بیان کر رہا ہے، ہر چیز صحیح ہے، لہٰذا اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ یار اپنا دین میں گڑبڑ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے فرقے کو بچا رہا ہے، اور اس کو بچانے میں یا اپنے فرقے کے بزرگ بابے کی محبت میں یہ قرآن و حدیث کو اس لیے نہ کہ مخالفت کر رہا ہے، تو وہ پھر اللہ کی محبت نہیں، وہ اس کے فرقے بابے کی محبت ہے، اس میں ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل تبھی ہوگا جب وہ کہے گا کہ یار چاہے فرقہ کوئی بھی ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا انجینئر ہو، جو قرآن و حدیث کی بات کرے گا وہی بات ہم قبول کریں گے، جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرے گا ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے، اس کا ایمان ہے مکمل۔ اور جو بندہ اپنے فرقے کا عالم چاہے قرآن و سنت کی مخالفت پر ہی کیوں نہ کوئی بات کرے اس کو اپنا لے، اور دوسرے فرقے کا بندہ چاہے قرآن و حدیث کے حق میں کوئی بات کرے اس کو چھوڑ دے، اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے، ایمان اس کا بھی مکمل نہیں ہے۔ مقام مکمل تبھی ہوگا جب جس سے بھی محبت کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، جس سے کو بھی چھوڑے گا اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے بھائی جو میں نے بیان کیا نا کہ تمام فرقوں کے جو علماء ہیں، عوام ہے، وہ اپنے علماء سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کو کم کم خدا کے درجے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر لے جاتے ہیں، نبوت کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے اس نے بات کر دی، ہم تو یہ کبھی بھی اپنے مولویوں پیروں کو خدا کے درجے پر فائز نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اس کانٹیکسٹ میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے 31، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ اب یہ نا یعنی کہ عیسائیوں یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ کی کتابوں میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عوام تھی یہودیوں اور عیسائیوں کی، وہ پھر اپنے بڑے بڑے پادریوں کے پاس جاتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کیا ہے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا آپ بتائیں، آپ تو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی جاتے تھے ان کے پاس کہ یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جانتے ہوتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہے جن کی پیشن گوئی تورات و زبور میں ہے، ٹھیک ہے، انجیل میں ہے، لیکن وہی بات آ جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں سے آنے چاہیے، یہ دوسرے قبیلے میں سے آ گئے ہیں، لہذا ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ اس حسد کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے۔ تو جب یعنی کہ یہ عوام اپنے مولویوں کے پیچھے چل کر انکار کر دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ عوام ہے نا جو مولویوں پیروں کو پیچھے اندھا دھند لگے ہوئے ہیں ان کی محبت میں مغلوب ہو کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بس جو ہمارے پیر نے کہہ دیا، جو ہمارے بابے نے کہہ دیا اسی کے اوپر چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی یعنی کہ کنٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے جامع ترمذی میں اسی کا شان نزول میں 3095 کا نمبر ہے 3095، کہ عدی بن حاتم جو تھے نا وہ پہلے عیسائی تھے، جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن میں یہ جو آیت ہے نا کہ ان یعنی کہ یہود و نصارہ نے کی عوام نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، یا رسول اللہ ہم بھی یعنی کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی عیسائی تھا لیکن ہم نے تو اپنے علماء اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا، تو یہ قرآن میں یہ کیسی آیت آ گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بنانے کا مطلب تمہارا اپنے علماء اور پیروں کا یہ نہیں تھا کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کہتے تھے، ان کو رسول کہتے تھے، نہیں، بلکہ تمہارا ان کو رب بنانے کا جو مطلب تھا وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہودی علماء اور عیسائی پادری تمہارے لیے کسی چیز کو حلال ٹھہراتے، اگر جو اللہ کی کتاب میں وہ چیز حرام ہوتی تو تم اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیتے، پس پش ڈال دیتے اور اپنے مولوی پیر کی بات کو فالو کرتے اور اس چیز کو حلال کر لیتے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز حرام ہوتی اور تمہارے مولوی اور پیر کہتے کہ وہ چیز حلال ہے، تم اپنے مولوی اور پیر کی بات کو فالو کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں، آپ نے میں کہ بس انہی معنوں میں تم نے ان مولوی پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا کہ اگر تم اپنے کسی مولوی پیر کی محبت میں مغلوب ہو کر قرآن اور سنت کے دلائل چھوڑ دیتے ہو اور اپنے پیر اور بابے کی بات کے پیچھے چل پڑتے ہو، جو پتہ بھی ہو کہ یہ پیر اور بابا غلط بھی ہو سکتا ہے، لہذا قرآن و حدیث تو غلطی نہ ہو سکتے، تو
اس کے باوجود تم قرآن و حدیث کو چھوڑ دو اور پیر بابے کی بات کے پیچھے چل پڑو تو گویا تم نے اپنے پیر بابے کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اب ان بھائیو آج کے دور میں آ جائیں طویل عام کے اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر چلو گے قدم بقدم بلس بلس۔ میرے بھائیو جتنے ہی فرقے ہیں دیوبندی، اہل حدیث، اہل شیعہ، اگر اہل حدیث کا کوئی فرقہ قرآن و حدیث کی دلائل بیان کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل میں یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا فرقے کا مولوی اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے عوام کو پتہ بھی ہے کہ یہ صرف اپنے بزرگ بابے کی محبت میں کر رہا ہے اور فرقے کو بچانے کے چکر میں، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے جو اس پہلے بندے نے فرقے والے نے بیان کر دیا ہے، اور عوام اس حق کو چھوڑ کر صرف اپنے فرقے کی محبت اور بزرگ بابے کی محبت میں قرآن و حدیث کے مسئلے کو چھوڑ کر اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے چلے گا تو گویا اس نے بھی اپنے بزرگ بابے کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو میرے بھائیو آپ دیکھ لیں، ادھر تم بے بانگ کہتے ہیں کہ ہماری اپنے بزرگوں کے آگے آنکھیں بند ہیں، ہمارے بزرگوں کے قوال کے آگے اگر کوئی ہمیں قرآن و حدیث بھی پیش کرے ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں گے، اپنے بزرگ بابے کو فالو کریں گے۔ تو یہ تمام لوگ اسی طرح میرے بھائیو اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا چکے ہیں اس قرآن کی آیت کے تحت اور حدیث کے تحت۔ میں نہیں کہہ رہا، کسی عالم کے پاس چلے جاؤ کہ یار قرآن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ مخالف فرقے والا بتا رہا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا جو ہے نا وہ آپ کے فرقے کے مولوی کے سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، وہ جائے گا اس کے فرقے کا مولوی دیکھے گا یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ تو فلاں فرقے کی حمایت ہو جائے گی، تو لوگ سمجھیں گے اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے۔ تو جو اس طرح اپنے فرقے اور مولوی کی محبت کے چکر میں، بزرگ بابے کے چکر میں قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، اور اسی طرح مسئلہ گول مول بٹا کر بندے کو بتائے گا کہ گویا اس کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ وہ بندہ ہے ہی غلط، اس کی کوئی بات ماننی نہیں ہے، سننی نہیں ہے، اس بندے سے ہی وہ متنفر کر دے گا۔ تو حقیقت میں اس نے اس بندے سے نہیں، اس بندے نے جو اس کو تبلیغ بتائی، قرآن و حدیث کا مسئلہ بتایا، اس سے اس نے اس کو دور کر دیا اپنے بزرگ بابے اور اپنے فرقے کی محبت میں۔ تو گویا اس مولوی نے عوام کے سامنے اپنا ایسا امیج پیش کیا جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عوام کے سامنے پیش کیا امیج اپنا، اور یہود و نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی عوام نے اپنے مولویوں کو خدا بنا لیا ہے، تو لہٰذا آج کے دور میں بھی یہ جو عوام ہے جو اندھا دھند اپنے مولویوں کی پیروی کرتی ہے، وہ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بعض مولوی بیان کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث میں اس طرح نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں گے، اپنی مولوی کی پیروی کریں گے، پیر کی پیروی کریں گے، اور اس طرح وہ اپنے مولوی پیر کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق صحیح بخاری میں 3445 نمبر 3445 بتایا کہ دیکھنا کہ میری شان کو اس طرح نہ بلند کر دینا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ السلام کی شان کو بلند کر دیا اور ان کو خدا کی یعنی کہ صفات ان میں ایڈ کر دیں۔ دیکھنا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اپنی امت کو یہ بتایا کہ میرا مقام و مرتبہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہی لوگوں کو بتانا، اتنا بلند نہ کرنا کہ اللہ کی صفات میں میری صفات ڈال دو، یعنی کہ خدا کے مرتبے پر مجھے فائد کر دو، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ السلام کی شان کو اتنا بلند کیا کہ خدا کے مقابلے میں ان کو ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے۔ اتنا احتیاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کرنے کو بتایا، لیکن اس امت نے کیا کیا؟ وہی یہود و نصارہ والا کام، اپنے مولوی کو خدا کے درجے پر فائد کر دیا کہ جو ہمارے مولوی نے فتویٰ دے دیا یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس کے علاوہ اگرچہ جتنے مرضی قرآن و سنت کے ان کے سامنے دلائل رکھ دو وہ کبھی نہیں مانیں گے، کہیں گے جو ہمارے بزرگ بابے نے کہہ دیا بس یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو اسی طرح اگر انجینئر محمد مرزا ہے، اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو بتایا جائے کہ یار یہ جو انجینئر محمد مرزا ہے اس کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن و حدیث کی مخالفت پر ہے، اس میں گستاخی کے پہلو نکلتے ہیں، تو وہ کبھی نہیں مانے گا، کہے گا نہیں۔ بریلوی ہے، اس کے کسی عوام کو اس کے عالم کی اسٹیٹمنٹ بتائی جائے یا کتاب میں سے نکال کے دکھایا جائے کہ یار یہ جو آپ کے بریلوی عالم کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، وہ نہیں مانے گا۔ دیوبندی، اہل حدیث، اہل تھیہ، یعنی کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے سامنے اگر ان کے جو علماء ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ان کی کتابوں سے نکال کر رکھی جائیں کہ یار یہ ہیں، یہ صراحتاً گستاخی کے اوپر مبنی ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے مولوی ایسا نہیں کر سکتے، لہذا مخالفت جو دوسرے فرقے کے مولوی ہیں وہ ہیں گستاخ، وہ ہیں گستاخ قرآن، وہ ہیں گستاخ رسول، وہ ہیں گستاخ اللہ، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو کہیں گے لیکن جب اپنی باری آئے گی تو سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے، تب ان کو کوئی گستاخی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے کہ اپنے فرقوں کے مولویوں سے اندھا دھند محبت کرنا کہ ان کو خدا کے مقام پر فائز کر دینا۔